آج سے تقریباً 5000 سال پہلے روئے زمین پر سمود نامی ایک قوم آباد تھی جو طاقت و قوت میں اپنی مثال آپ تھی۔ انہیں اپنی قوت و توانائی پر بڑا فخر و غرور تھا۔ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ایسی خوبصورت اور دیدہ زیب عمارتیں بناتے تھے جنہیں دیکھ کر آج بھی ماہرین تعمیرات متحیر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت و توانائی کی بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا تھا اور ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا تھا جو انہیں توحید و اطاعت الہی کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن وہ قوم کبر و نخوت کے نشے میں چور ہو کر سرکشی و طغیانی پر مصر رہی اور اپنے نبی کے ساتھ ظلم و جور کی انتہا کرنے لگی۔ چنانچہ ان پر قہر خداوندی ٹوٹا اور یوں پوری قوم رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قوم سمود کے بارے میں بتائیں گے کہ قوم سمود پر اللہ کا عذاب کیوں آیا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویلتھ آف انفارمیشن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد احسن کی طرف سے السلام علیکم۔ سمود عرب کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ اس قبیلے کے افراد سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے آباء و اجداد کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ ایک قول کے مطابق یہ قوم سمود بن غاصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی طرف منسوب تھی۔ حجاز اور شام کے درمیان ایک سرزمین حجر نامی تھی، اسی سرزمین پر یہ قوم آباد تھی۔ آج اسے وادی سمود یا مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جہاں ان کی عجیب و غریب تعبیرات کے نمونے موجود ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ قوم سمود میں جب بت پرستی اور شرک و کفر جیسی نافرمانیاں رواج پذیر ہو گئی، بے حیائی، فحاشی اور عریانی حد سے بڑھ گئی، انسانی رشتوں کی تقدیس پامال کی جانے لگی، معاشرے میں ظلم و ستم عام ہو گیا اور عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اور ایمان و اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو تاج نبوت پہنا کر ان میں مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی اور انہیں توحید و اسلام کی طرف بلایا، کفر و شرک اور بت پرستی کی قباحت بیان کی، قوم عاد کے انجام کو یاد دلا کر انہیں عذاب الہی سے خبردار کیا، لیکن ان کوتاہ نصیبوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ طاقت کے نشے میں اس قدر مخمور تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے ان کی رسالت کی تکذیب اور ان کا تمسخر کرنے لگے۔ ان کی جرت سرکشی اس قدر بڑی کہ وہ عذاب کے مطالبات تک کرنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیے۔ ایک دفعہ قوم سمود کے سردار جندہ بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو پہاڑ سے ان صفات کی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ظاہر کر کے دکھائیے۔ اگر آپ نے یہ معجزہ کر دکھایا تو ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ عہد لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یکا یک پہاڑ کا ایک چٹان شق ہوا اور اس سے ان کے مطالبہ کردہ صفات کے عین موافق اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم حیرت سے اسے تکتی رہی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندہ اپنے مخصوص لوگوں کے ہمراہ کثر اسلام میں داخل ہو گیا، البتہ قوم کی اکثریت اپنی سرکشی و نافرمانی پر قائم رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا تم اسے تنگ نہ کرو اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ اور نہ مارو اور نہ ہی اس کو قتل کرنا، ورنہ اللہ کا سخت عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چنانچہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ باغوں اور ہریالیوں میں چرتی رہتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ قبیلے کے سبھی افراد سیراب ہو جاتے تھے لیکن دودھ کم نہ ہوتا تھا۔ اونٹنی چونکہ خوب فربا تھی، کہا جاتا ہے کہ اس کا سینہ صرف 60 گز کا تھا، اسی وجہ سے وہ پانی بھی خوب پیتی تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں تالاب یا کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کو اونٹنی اور قوم کے درمیان تقسیم فرما دیا تھا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے لوگ۔ چونکہ اونٹنی کے معجزے کا قوم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، اس وجہ سے وہ اگرچہ مومن نہیں ہوئے تاہم اونٹنی کی کچھ عزت و تکریم ضرور کرتے تھے۔ کافی عرصہ تک تو یہی چلتا رہا، لیکن وہ قوم سرکشی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، چنانچہ انہیں اب اونٹنی کی موجودگی بھی کھٹکنے لگی تھی۔ اس کا آزادانہ گھومنا پھرنا اور چرنا انہیں برا معلوم ہونے لگا۔ مستزاد یہ ہے کہ اونٹنی کی وجہ سے قوم کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی میسر ہوتا تھا، چنانچہ شیطان نے ان کے اندر طرح طرح کے وسائس پیدا کیے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اب اس اونٹنی سے جان چھڑایا جائے، یعنی
یعنی اس کا قصہ تمام کر دیا جائے، لیکن قوم کا کوئی بھی فرد اس شنیع فعل کو انجام دینے پر راضی نہیں ہو رہا تھا، سو انہوں نے 2 آزاد منچ عورتوں کو اس بات پر راضی کیا کہ تم شراب و شباب کے نشے میں مدہوش کسی نوجوان کو ورگلا کر اونٹنی کے قتل پر آمادہ کرو۔ چنانچہ ان دونوں عورتوں نے مل کر 2 اوباش قسم کے نوجوانوں کو اپنے حسن و جوانی سے متاثر کر کے اس اونٹنی کے قتل پر راضی کر لیا۔ ان کے ساتھ 7 افراد اور شامل ہو گئے۔ چنانچہ حسب مشورہ وہ 9 افراد اونٹنی کے قتل کی غرض سے کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ کب اونٹنی آئے اور ہم اس کو ہلاک کر دیں۔ قوم کے دیگر افراد عذاب الہی کے خوف سے چھپ چھپ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ جب اونٹنی کنویں پر پانی پینے کی غرض سے آئی تو مصدع نامی ظالم نے تیر کا وار کیا جو اس کی پنڈلی میں لگا اور خون کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کے زخم کو دیکھ کر باقی افراد میں دہشت پیدا ہوئی اور خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ اتنے میں وہ دونوں عورتیں آئی اور مردوں کو برا بلا کہنے لگی، ان کی مردانگی اور طاقت و قوت پر تانے کسنے لگی۔ یہ سب سن کر قبیلے کا طاقت ترین شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور اونٹنی کے پچھلے پاؤں کے اوپر کے حصے کو تلوار سے کاٹ دیا۔ اونٹنی زخم کی تاب نہ لا کر زمین پر گر گئی۔ ادھر سے ظالموں نے زخم خوردہ اونٹنی پر تیروں اور نیزوں کی برسات کر دی اور یوں اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کا چھوٹا بچہ پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگا اور جس پتھر سے نکلا تھا اسی میں غائب ہو گیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ قوم نے سرکشی و نافرمانی کی ساری حدیں توڑ دی تھی۔ اب عذاب کا وقت آ گیا تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ان کی ہلاکت و بربادی اور نزول عذاب کی بشارت سنا دی کہ 3 دن کے بعد تم پر قہر خداوندی عذاب بن کر ٹوٹنے والا ہے۔ عذاب کا مرحلہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جائے گا۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ لال ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ انتہائی کالے ہو جائیں گے، پھر چوتھے دن تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ پڑ گئے اور چوتھے دن دوپہر کے وقت ان پر سخت زلزلہ آیا اور آسمان سے ایسی خطرناک چنگاڑ آئی جس کی وہ تاب نہ لا سکے اور ان کے جگر پارا پارا ہو گئے اور کلیجے پھٹ گئے۔ یوں قوم سمود اپنے انجام کو پہنچ کر نشان عبرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کبر و نخوت کو خاک میں ملا دیا۔ مدائن ساحلے میں موجود ان کی بوسیدہ عمارتیں آج بھی ان کی ہلاکت و بربادی کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت و سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔